मैं इस वक्त यहाँ पे फिनलैंड के कैपिटल में हेलसिंकी वांटा में इस वक्त मौजूद हूँ और इंतहाई कुछ किलोमीटर के फासले ताम्परे हेलसिंकी वांटा एयरपोर्ट है। तो ये इंतहाई खूबसूरत जगह है। ये एक मेरी रूटीन वॉक है और सुबह अभी मैं वॉक के लिए निकला हूँ। बहुत ही खूबसूरत मौसम है। अभी मैं आपको इर्द गिर्द का थोड़ा सा माहौल दिखाता हूँ। ये इस साइड पे देखिए, ये मेरे पीछे बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये जॉगिंग के लिए, चलने के लिए पार्क बना हुआ है और इस साइड पे एक छोटी सी स्ट्रीम है, आप छोटी सी नहर भी कह सकते हैं इसको। आज यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस है। स्प्रिंग की आमद है, बहुत खूबसूरत है। सनी डे नहीं है, क्लाउडी है, पार्टली सनी है। हो सकता है अभी थोड़ी देर बाद सन निकल आए। तो सारी स्नो जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे मेल्ट हो गई है। अभी थोड़ी सी स्नो है, जैसा कि आप देखें इस साइड पे। इस साइड पे देखिए अभी कुछ स्नो बाकी है, कहीं कहीं थोड़ी बहुत स्नो जो है वो भी बाकी है। आज की हमारी वीडियो दूसरी वीडियो से ज़रा मुख्तलिफ होगी। उसकी वजह यह है कि आज की हम वीडियो में स्पेन की इमिग्रेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग इस बात से आगाह हो कि स्पेन ने अपनी इमिग्रेशन गैर मुल्कियों के लिए खोल दी है। इमिग्रेशन खोलने का ये मतलब है कि वो लोग जो वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे और उनके पास वहाँ की डॉक्यूमेंट्स नहीं थी, उनके लिए उन्होंने ये एक एमनेस्टी का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक वहाँ पर रहने वाले सभी गैर मुल्की अनडॉक्यूमेंटेड गैर मुल्की जो वहाँ पे रहाइश पजीर हैं, उनको वहाँ पे लीगल स्टेटस देने का ऐलान किया है। अब देखना ये है कि इसमें से कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं और इस एमनेस्टी से फ़ायदा उठाकर वहाँ पर लीगल स्टेटस हासिल करते हैं। इसमें सबसे पहली शर्त जो है वो ये है कि वो लोग जो वहाँ पर 31 दिसंबर 2025 से पहले से मौजूद हैं और कम से कम 5 महीने तक वो स्पेन में रहाइश पजीर रहे हों। सबसे पहले तो ये है उनके लिए कंडीशन। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 5 महीने रहने के साथ साथ उनका कोई वहाँ पर क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। तो ये लोग बहुत आसानी से वहाँ पर अपने लीगल स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो थी सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये कि ये स्पेन की तारीख़ में कोई पहली दफ़ा ऐसा हुआ नहीं है। स्पेन एक बहुत ही इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री है और 1986 से लेकर 2025 तक मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट के दौर में वहाँ पर इस किस्म की एमनेस्टी बहुत दफ़ा जो हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं। और इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि वो सभी लोग जो वहाँ पर
ڈنکی لگا کے آئے ہیں یا ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے پہنچے ہیں، وہ سب لوگ اس ایمنسٹری سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اس میں کوئی اتنا لمبا چوڑا کام نہیں ہے، آپ کو صرف یہ پروف کرنا ہے کہ آپ یہاں پر 25 دسمبر 2025 سے پہلے سے موجود ہو اور کم از کم 5 مہینے آپ یہاں پر رہائش پذیر ہو، کیونکہ اس ایمنسٹری سے تقریباً 8 سے 9 لاکھ تک لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ اسپین میں آلریڈی بہت سارے اللیگل لوگ موجود ہیں، اور یہ تعداد 1986 سے لے کے 2025 تک تھی، بہت کم تھی۔ آلموسٹ 1,80,000 لوگ جو تھے وہ غیر قانونی طور پر مقیم تھے، جو سبھی انہوں نے لیگل کر دیے تھے۔ لیکن اس بار یہ پچھلے 2-3 سال میں وہاں پر یہ تعداد تقریباً 8 گنا زیادہ ہو گئی ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسپین ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے اور ٹورزم بہت ہے وہاں پر، اور لوگوں کو وہاں پر ان امپلائمنٹ جو ہے وہ 10% ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ لوگ غیر قانونی طور پر وہاں پر کام کرتے ہیں۔ اب یہ لیگل سٹیٹس دینے سے یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو ایک لیگل وے میں روزگار ملے گا، گورنمنٹ کا ٹیکس ریونیو جو ہے وہ جنریٹ ہوگا، اس کے علاوہ کرائم میں کمی آئے گی۔ یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے پیچھے ہیں۔ گورنمنٹ کی اس پرپوزل کے بعد سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ مختلف ممالک میں یا یورپی یونین میں اگر کوئی اس قسم کی پرپوزل دی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کی پارلیمنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، ووٹنگ ہوتی ہے، پھر وہ منظوری ہوتی ہے اور وہ پھر قانون کا حصہ بنتی ہے اور اس پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ لیکن یہ سب سے مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ اس کی اپروول کی ضرورت نہیں ہے، نہ تو یہ پارلیمنٹ میں اپروول کے لیے جائے گی اور نہ ہی اس کے ریجیکٹ ہونے کے چانسز ہیں۔ اس کے لیے سمپل اپروول چاہیے، اور وہ اپروول ایک رائل ڈکری کی ضرورت ہے۔ اور جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ اس کے لیے کسی قسم کی اپروول کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ رائل ڈکری کی ضرورت ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ صرف وہاں کے بادشاہ کنگ کی پرمیشن کی ضرورت ہے، اور یہ قانون جو ہے یہ پرپوزل قانون کا حصہ بن جائے گی۔ تو آپ کو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بہت سمپل ہے۔ آپ اس کے لیے اپنے شہر، اپنی میونسپیلٹی کے کسی امیگریشن آفس میں جائیں، پیپر کو فارم کو فل کریں اور یہ ریکوائرڈ ڈاکیومنٹس جو ہیں اس کے ساتھ لگا کر اپنا کیس سبمٹ کر دیں، اور آپ کو جو ہی آپ کی اپروول ہوگی وہ آپ کو انفارم کر دیں گے، اور آپ لیگلی طور پر وہاں پہ ریزیڈنس پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور بعد میں یہ ریزیڈنس پرمٹ جسٹ لائک ادر ریزیڈنس پرمٹ 1 سال کا ایشو ہوگا، اور اس کے بعد 5 سال بعد آپ پرماننٹ ریزیڈنس پرمٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے، جسٹ آپ کو اگر آپ وہاں پر 25 دسمبر 2025 سے پہلے موجود ہیں اور آپ 5 مہینے کی ریزیڈنس ہے آپ کی اسپین میں، تو آپ اس ایمنسٹری سے فائدہ اٹھا سکتے۔ اس کے علاوہ جو زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کسی قسم کی
کرمنل ایکٹیویٹیز میں آپ جو ہیں وہ ملوث نہیں ہیں، پولیس کے ریکارڈ میں آپ کا نام نہیں ہے، تو آپ یہ جسٹ 3 چیزوں کے ساتھ وہاں پر لیگل سٹیٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو ایجنٹوں کے ہتھے چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ سمپلی آپ یہ کام خود سے کر سکتے ہو، یا اپنے کسی ایک آدھ دوست سے، اگر آپ کو تھوڑا مشکل نظر آ رہا ہے تو کسی دوست کی مدد سے یہ کام کر سکتے ہو۔ اور ہاں، جہاں تک یہ بات کہ یہ کب اس کی ڈیٹ ختم ہوگی، تو یہ جون کے آخر تک یعنی 2026 جون کے اینڈ تک آپ اپلائی کر سکتے ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، ملتے ہیں پھر دوسری ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے تھینکس فار واچنگ، گڈ بائے۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب کر دیجیے، دوستوں سے شیئر کریں، کامنٹس کریں، اگر کوئی چیز اور بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں کامنٹس کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔